السلام علیکم، میزبان عاصم صدیقی، اور آج میرے ساتھ طارق بٹ صاحب موجود ہیں۔ طارق بٹ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم عاصم بھائی، آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ، کیپٹل ٹی وی کا بہت بہت شکریہ کہ شکاگو کے اس بہت ہی تاریخی ایونٹ کو جو 22 پاکستان فزیشین سوسائٹی اینول کانفرنس اس کو آپ اٹینڈ کرنے کے لیے اتنی دور سے تشریف لائے، اور ہم اس کے لیے بہت شکر گزار ہیں۔ تھینک یو طارق بھائی۔ ناظرین، یہاں آنے کا مقصد، پچھلے سال بھی کئی سالوں سے میں پی پی ایس کے بہت سارے پروگرام اٹینڈ کر رہا ہوں، زبردست پروگرام ہوتے ہیں، لیکن اس سال تھوڑا دکھ ہوا۔ دکھ اس وجہ سے ہوا کہ پلین فیلڈ جو ہے، وہاں پر ایک بچہ، جو فلسطینی بچہ 6 سال کا، جس کو 26 دفعہ چاقو کے وار کر کے قتل کیا گیا، اور اس کی ماں کو 12 دفعہ چاقو مارے گئے۔ اللہ کا شکر ہے، اس کی ماں صحیح ہے، اور آج ہی کل ہی ہاسپٹل سے جو ہے ریلیز ہوئی ہے، اور اس کو ایف بی آئی کی جو سیف ہاؤس ہیں اس میں رکھا ہے۔ طارق بھائی، ابھی میں نے کانگریس مین سے بھی پوچھا، اور آفیشیل سے، جو اس انویسٹیگیٹو آفیسر ہے اس سے بھی بات ہوئی، میئر سے بھی بات ہوئی، پولیس چیف سے بھی بات ہوئی، شریف سے، تو وہ سب نے تو بڑا زبردست طریقے سے اس کو کہا ہے کہ بالکل اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ ہیٹ کرائم ہے۔ اور لیکن ہم خبروں میں دیکھتے ہیں کہ اس کو وہ ابھی بھی بچایا جاتا ہے، جس طرح سے فلسطین کی خبریں بھی آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ اتنی زیادہ، مطلب وہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ مستقل خبر دیکھتا ہے، جو کہ اس کی بیوی نے بتایا کہ مستقل یہ خبریں دیکھ رہا تھا، اور اس کے بعد اس کا دماغ خراب ہو گیا اور اس نے یہ حرکت کر دی ہے۔ کیا کہیں گے اس واقعے کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ جی ہاں، پہلے تو یہ ہے کہ بہت اچھا آپ نے یہ قدم اٹھایا کہ آپ وہاں گئے اور آپ نے اس پولیس آفیسرس کی اور اس کمیونٹی کا جائزہ لیا اور وہاں کے میئر سے گفتگو کی۔ یہ بہت ہی بہیمانہ اور بہت ہی یعنی کہ جسے کہنا چاہیے ہینیس کرائم ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو میڈیا ہے اس میں جس قسم کی کمیونیکیشن اسٹریٹجیز ہیں اس میں مسلمانوں کے خلاف بہت ساری باتوں کو بری طرح اجاگر کیا جاتا ہے، کہ جیسے وہ ایک ویلن کا رول کرتے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا کہ کتنی خوبصورت تقریب تھی جس میں اتنے سارے سینکڑوں ڈاکٹروں نے شرکت کی، اور پاکستانی امریکن کمیونٹی کی، مسلم کمیونٹی ہو یا کوئی بھی کمیونٹی ہو، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا رول ہے بالکل۔ مسلمانوں کا۔ اور جب آپ امریکہ کے مسلمز کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں محمد علی جو قلعہ صاحب، جو ہمارے بہت ہی آن جہانی باکسر تھے، انہوں نے کتنی محنت کی یہ تعلقات اور رواداری کو برقرار رکھنے میں۔ سب سے اہم چیز جو ہے اس پوری چیز میں، یہ افسوسناک امر ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار محبت بڑھانے کے بجائے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے بجائے ایک دوسرے کے خلاف گفتگو ایسی کریں جس سے اشتعال انگیز جو ہیں وہ حرکات ہونے لگیں، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ میڈیا جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایک بیلنس ویو لے، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو میں سب لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ سب بہت طاقتور ہیں، اور آپ اپنی پرسنل میڈیا یوز کریں، سوشل میڈیا کا استعمال کریں، ٹویٹر کا استعمال کریں، ہمارے جو یوٹیوب چینلز ہیں ان کا استعمال کریں، فیس بک کا استعمال کریں، اور اپنے جذبات اور خیالات کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں پیش کریں کہ دین اسلام ایک جو ہے بہت ہی ایک امن کا مذہب ہے، ایک روایات کا مذہب ہے، جس میں ہمیں یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ اگر آپ میجورٹی ہیں، یعنی اگر آپ میجورٹی ہیں اور آپ رول کرتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور بہت اہم ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہیں اس میں جو مائنورٹیز ہیں ان کا بہت خیال رکھیں۔ تو اس وقت جہاں پہ بھی، جیسے ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا، انجسٹس اینی ویئر از انجسٹس ایوری ویئر، اور جو آپ نے دیکھا کانگریس مین جوناتھن جیکسن آئے جو ہماری بلیک کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور کانگریس مین ڈینی ڈیوس آئے، یہ تاریخی ہستیاں ہیں جو آج آئیں پی پی ایس کی میٹنگ میں۔ اور آپ نے دیکھا کہ کانگریس مین ڈینی ڈیوس جو ہیں وہ سول رائٹس کے وہ بھی ایک بہت بڑے لیڈر رہے ہیں، اور ابھی بھی ماشاءاللہ کانگریس میں ہر وقت بہت متحرک رہتے ہیں۔ اور جوناتھن جیکسن کے والد ریورنڈ جیسی جیکسن، وہ پہلے افریقن امریکن یا بلیک کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے صدر کے لیے جرأت کی لڑنے کی، اور انہوں نے بہت ہی کریج کا مظاہرہ کیا 1984 اور 1988 میں، جب وہ پریزیڈنشیل الیکشن لڑے تو
اسی کی کلمینیشن تھی کہ جب براک اوباما انتخاب میں کھڑے ہوئے صدارتی امیدوار کی حیثیت سے، تو آپ نے دیکھا کہ ان کو ایک پہلے سے ایک کندھے مل گئے جن پہ وہ چڑھ سکتے تھے، شولڈرز جن پہ وہ جا سکتے تھے. تو آج بڑی بڑی ہستیاں آئیں ہمارے اچھا پاس. آپ دیکھیں کہ اس ملک کے لوگ بڑے خوبصورت لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں. 5 fingers آر ناٹ ایکول. دنیا کے کسی بھی ملک میں اچھے و برے کام ہوتے رہتے ہیں. محمد علی باکسرز جو ہمارے تھے، ان کو ہالی ووڈ میں دیوار پہ ان کا نام لکھا ہے، جبکہ تمام لوگوں کا زمین پہ نام لکھا، اور وہ میں نے خود جا کے دیکھا ہے. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس بات کو کہ یہ دونوں نام ہمارے اسلام میں بڑے رسپانسبل ہیں، مقدس ہے. مقدس ہیں. تو انہوں نے اس صرف محمد علی کا دیوار پہ لگا ہوا، باقی سب ایکٹرز ایکٹریسز اور جتنے بھی نامور وہ ہیں سب کی زمین پہ لگے ہوئے ہیں، اور لوگ اس پہ چل رہے ہوتے ہیں. خیر یہاں پہ کوئی برا نہیں سمجھا جاتا. تو ان جو یہاں کا میڈیا ہے وہ اتنا زیادہ کچھ چیزیں ایسی بتانے لگتا ہے جس کا تصور نہیں ہوتا. لیکن ہم نے دیکھا کہ دوسرے میڈیا، الجزیرہ ہے، BBC ہے، اور ایون CNN کے آپ نے دیکھا کہ 3 جو اینکرز ہیں ان کو آف ایئر کر دیا گیا، اب دوبارہ آن ایئر ہو گئے ہیں وہ. تو یہاں پر بھی پاکستان کی جو سیاست ہے، پاکستان کا جو میڈیا ہے، ہم دیکھتے ہیں عمران خان کے دور میں کوئی پوری کی پوری ایک نئی پوت، ایک نیا میڈیا سامنے آ گیا جو کہ صرف اس کو آقا بنانے کی بات کر رہا تھا. کہتے ہیں امت مسلمہ کا مسلمان ہے، وہ لیڈر ہے. یہ آج سے 4 سال پہلے، یہ 4 یا 5 سال پہلے، بلکہ 4 سال پہلے کی بات ہے میرا خیال ہے، کہ نواز شریف جو تھے وہ جیل میں تھے، عمران خان باہر تھا. اور آج کے دن 21 تاریخ میں آج نواز شریف باہر ہے، عمران خان. تو یہ جو مکافات عمل ہے، یہ جو نیچے اوپر پاکستان کے اندر ہے، پاکستان کی سیاست کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اور ابھی آپ نے بڑے مزے کی اسٹیج پہ ایک بات کی کہ پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج نمبر 2 پر ہے. جی اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں ذرا. جی. اور یہ میں یہ خود نہیں کہہ رہا، بلکہ میں آپ کو بھیج دوں گا کہ پاکستان تمام تر چیلنجز کے باوجود ایک میریکولس ملک ہے. ہم ہر وقت پاکستان کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو ہم اسے بہت اس طرح سمجھتے ہیں کہ وہ ایک عام ملک ہے. پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے. دنیا میں بہت کم جو پرامن جوہری توانائی رکھنے والا ملک ہے. دنیا کے 6-7 ملکوں میں اس کا انتخاب ہے اس چیز میں کہ جوہری توانائی، اور اس کو وہ بہت ہی احتیاط اور ذمہ داری سے استعمال کرتا ہے، اور اس نے کبھی استعمال نہیں کی. اس کو پیسفل پرپزز کے لیے استعمال کرنے کی کوشش ہمیشہ جاری رکھتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان کے تعلیمی اداروں کو دیکھیں تو آج آپ نے خود ہی دیکھ لیا کہ آج تقریباً 13,000 ڈاکٹر امریکہ کے مختلف شہروں میں پاکستان کے جو ہیں، صرف انڈیا کے، کیونکہ ان کی آبادی آپ سے 6 گنا زیادہ ہے، تو اس ریشو سے اگر آپ پاکستان کے ڈاکٹرز کو دیکھیں تو وہ ماشاءاللہ اتنی کامیابی اور کامرانیوں سے ہمکنار ہیں اور لیڈرشپ کا حصہ ہیں. جیسا کہ آج آپ نے دیکھا کہ ایک جو دنیا کا ورلڈ کلاس ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، اس کو جو چلا رہے ہیں وہ ہمارے پاکستانی امریکن ہیں. اس کے علاوہ ایک جو ہسپتال بند ہو چکا ہوا تھا اس کو برقرار رکھنے کی، جو ایک تاریخی ہسپتال ہے، 1860 سے ہے، شکاگو کا قدیم ترین ہسپتال ہے، وہ بند ہو اس کی جاتا ہے. تھوڑی سی اسٹوری بتائیں کہ وہ کیا تھا. وہ مرسی ہاسپٹل کے نام سے ایک بہت ہی 26 میشیگن ایونیو پہ وہ ہسپتال تھا، اور اس ہسپتال کو ایک بہت بڑا سسٹم چلاتا تھا، ٹیننٹ. اور وہ سسٹم کے کئی ہسپتال ہیں، نہ صرف ایلینوائے میں بلکہ پورے امریکہ میں. اور وہ ہسپتال جو تھا وہ آہستہ آہستہ، کیونکہ وہ لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں سے کوئی بھی چیز جو ہے فائنینشیل سینس بناتی ہے تو اس کو چلائیں، ورنہ اس کو بند کر دیں. تو وہ جو تھا 30 جون 2022 کو بند ہونا تھا. اور ڈاکٹر جواد شاہ جو ایک گروپ مشیگن سے ہمارا، جنہوں نے جنرل GM کی بھی بلڈنگ لی ہے، اور اس کو بھی انہوں نے کمال کے انسائٹ، ان کے گروپ کا نام ہے، انہوں نے اس ہسپتال کو لیا. اور اس میں بہت سے لوگ ہر جگہ سے، کیونکہ آپ کو امریکہ میں لوگ ملتے ہیں، تو پاکستانی کمیونٹی کی یہی خوبی ہے کہ وہ تمام کمیونٹی کے ساتھ مل کے بہت اچھی طرح کام کرتی ہے. یہ ایک بہت ہی اعلیٰ کمیونٹی ہے، اور ہم ایک بہت اعلیٰ ملک جو ہے وہ ہمارا ہوم لینڈ ہے. اگر آپ اس کے یعنی اگر میڈیکل ادارے دیکھیں، آپ اس کے انجینئرنگ کے ادارے دیکھیں، اس کی آپ سائنس ٹیکنالوجی میں ترقی دیکھیں، تو وہ کسی سے کم نہیں ہے، ماشاءاللہ سے زیادہ ہی ہے. اور دنیا کے اگر آپ اکانومی میں دیکھیں تو اگر آپ پرچیزنگ پاور پیرٹی PPP جو کہلاتی ہے اس کو لگاتے ہیں تو وہ 42ویں نمبر پہ ہے. لیکن اگر آپ PPP
کو آپ نہیں لگاتے، اگر پی 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 کو نہیں لگاتے، پرچیزنگ پاور پیرٹی کو، تو ہم 42 ہیں، لیکن پی 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 لگانا ضروری ہے، پرچیزنگ پاور پیرٹی. تو آپ سمجھیے ہم 22ویں دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہیں، یہ سب باتوں کے باوجود جو ہم سنتے رہتے ہیں پاکستان کے بارے دو میں. سو ملکوں کے اندر 22ویں بڑے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہیں کچھ. جناب ہم الحمد للہ اللہ کے احسان سے ہم بہت کچھ ہیں. اور اگر آپ پاکستان کی فوج اور 7ویں قوت، اور جب پاکستان کی جو قوت ہے، میں سیاستدانوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، میں کہتا ہوں پاکستان کی طاقت اور پاکستان کی مضبوطی اس کے عوام ہیں، اور انہوں نے اس کو قائم اور دائم رکھا ہے. اور اس کے وہ لوگ ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جہاں جہاں یہ پیغام جائے انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ پاکستان کو ہمیشہ فور فرنٹ پہ رکھتے ہیں، اور پاکستان کبھی بھی جو ہے پیچھے ہٹ کے نہیں کھیلتا. آپ اگر میں سن رہا تھا ابھی ایون کرکٹ ٹیم کے بارے میں، جب لوگ کہہ رہے تھے، تو ہم لوگ تو اپنی کرکٹ ٹیم کو جب وہ 368 کا بھی پیچھا کر رہی تھی تو 306 رن انہوں نے بنا لیے تھے، تمام تر جو برائیاں اور کمزوریاں ان کی بتائی گئیں. لیکن جب ایک انڈین پلیئر نے اس نے کہا بھائی وہ لوگ 306 رن بنا لیے انہوں نے، تو وہ اس کا پیچھا کر رہے تھے پوری طرح. تو پاکستان جو ہے وہ ایک ایسے بہت ہی کراس روڈز پہ کھڑا ہوا ہے جہاں سے کہ ہمیں اب نیکسٹ لیول پہ ہی جانا ہے. اسٹاک مارکیٹ ہماری، میں نہیں کہہ رہا، یہ بلوم برگ کی رپورٹ ہے، اسے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج پاکستان کی جو ریٹرنز ہیں وہ دنیا میں سب سے بہتر ہیں. پاکستان کا جو روپیہ نیچے گر گیا تھا وہ اسٹیبلٹی کی طرف آ رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پوری طرح کوشش کریں کہ ہم ہر وقت کوئی نہ کوئی اچھی چیز پاکستان کے لیے کریں، پاکستانی لوگوں کے لیے کریں، اور جہاں امریکہ میں ہم رہتے ہیں یہاں بھی لوگوں کے ساتھ کریں، تعلقات بڑھائیں. میڈیا جو ہے وہ اگر ایکوریٹ خبریں نہیں دیتا، اور انسانی آپ اتنے لوگوں سے ملتے ہیں، وہ تمام امریکیوں کے جذبات کی ترجمانی نہیں کر رہا، بالکل. وہ ایک نقطۂ نظر بنا کے پیش کر رہا ہے، وہ ایک ڈائلاگ کر رہا ہے جس کا مقصد ہی لوگوں کو بہکانا ہے. تو لہٰذا یہ اور بڑی ذمہ داری ہم پر آ جاتی ہے کہ بھائی لوگوں کو اچھی طرح، کس طرح ایک مہذب انداز میں آپ اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے انہیں یہ بتائیں کہ جو ہے ہم کون ہیں اور ہماری شناخت کیا ہے، اس کیا سے ہے؟ پہلے کہ کوئی ہمیں اور شناخت کرے. بالکل. بالکل ناظرین، ایک کانگریس مین صاحب سے میں نے بات کی تھی، تو وہ چھوٹا سا کلپ دیکھیں، پھر اس کے بعد ملتے ہیں. کٹ کلپ. جی ناظرین، آپ نے کلپ دیکھا، تو آپ کو ابھی جو بالکل یہ کلپ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ میڈیا جو ہے وہ جو امریکنز کی ترجمانی نہیں کرتا، سارے امریکنز کی ترجمانی نہیں کرتا. تو پاکستان کے اندر بھی جو حالات پچھلے رہے، میڈیا نے بہت کچھ بولا. اب جو ہے، اب نواز شریف صاحب آ گئے ہیں، پاکستان میرا خیال ہے ایسے ہی چلتا رہے گا. لیکن ایک بات طارق صاحب، جو اوورسیز میں بیٹھ کے لوگ پاکستان یا پاکستان کے اداروں کو مستقل نشانہ بناتے ہیں، کسی پرٹیکولر ایک بندے کی بات کریں کہ کسی نے کرپشن کی ہو، کسی نے چوری کی ہو، کسی نے کسی انسانی ایت کی خلاف ورزی کی ہو، تو آپ اس کو نشانہ بنا لیں، بے شک وہ جنرل ہو، بریگیڈیئر ہو، کیپٹن ہو. لیکن یہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے اداروں کو گالیاں دینا، تو میری رپورٹنگ، میں صرف رپورٹ کرتا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں لگاتا. میں وہی آپ کا کلپ اٹھاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ یہ آپ نے کام کیا. میں وہی اسپیس کی ریکارڈنگ اٹھاتا ہوں، میں وہی جن اسپیسز پر آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور وردی والوں کو قتل کرو کی اسپیسز ہوتی ہے، اور لیکن ہماری جو امبیسی ہیں وہ ان لوگوں کو ویلکم کرتی ہے. تو یا تو پھر میں وہ ہوں کہ میں تو ویڈیو کے ساتھ، پروف کے ساتھ دکھاتا ہوں کہ یہ لوگ پاکستان کے بالکل خلاف ہیں، اور یہ مطلب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو صرف رپورٹنگ کر رہا ہوں. لیکن امبیسی کیا وجہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو پھر بھی امبیسی میں بلاتی ہے، پھر بھی دعوت نامے بھیجتی ہے؟ دیکھیے وجہ یہ کہ ایمبیسی جو ہے وہ تو ایمبیسی کو امبریس کرنا ہوتا ہے ہر نقطۂ نظر کو، چاہے وہ اور ایک ہی طریقہ ہے آپ کا کہ جب کوئی مثبت انداز سے نہ سوچ رہا ہو، جو کہ بڑی ہی افسوسناک بات ہے پاکستان کے بارے میں، یا پاکستان کے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہو، تو ان کو آپ جیسے ایک اسرائیلی جنرل نے بھی کہا تھا کہ بھائی اگر آپ یو ڈونٹ ٹاک ٹو یور اینیمیز دین ہو ڈو یو ٹاک ٹو. فرینڈس میں تو ایک گفتگو ہوتی ہے خالی جو آپ کے
ضروری ہے کہ آپ کا انگیج ہونا. تو غالباً ایمبیسی جو ہے وہ فراغ دلی کا مظاہرہ کرتی ہے اور وہ کوشش کرتی ہے کہ ان لوگوں کو کسی طریقے سے ایسے راہ راہ راست پہ راہ لے آئے. راست پہ لے کے اچھا. آ جائے. تو وہ میں اپنی طرف سے اسی طرح سمجھتا ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ سے ایک جو ہوں ایک جو کلیمنٹ اسٹون، میں ان کو ہمیشہ پڑھتا تھا اور ابھی بھی پڑھتا ہوں، اور ان کے بارے میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ہی واز ایڈوکیٹ آف آپٹمزم اینڈ ہی واز چیمپئن آف آپٹمزم. تو ہم جو ہماری چیز جو ہے، ہم بہت جلدی چیزوں کی تنقید سے گھبرا جاتے ہیں. وہ کوئی پرسنل نہیں ہے، اگر لوگوں نے کی بھی ہیں تو انہیں ہر وقت آدمی ان سے گفتگو کرتا رہے، انہیں سمجھاتا رہے کہ اب جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا، یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا تھا، یہ چیزیں جو پاکستان کے بارے میں ہیں، یہ ایک فیکٹس ہیں، ان کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی مفروضی چیزیں نہیں ہیں یہ. اور آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کتنا بڑا اثاثہ ہیں. سب سے بڑی جو خوش قسمتی کی بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اگر ہم اس اثاثے کو استعمال کریں. اب آپ نے دیکھا کہ ہمارے شاہد خان صاحب ہیں، وہ ون آف دا فیو بلینئرز ہیں امریکہ میں، $12 بلین کی ان کی ذاتی حیثیت ہے. اس کے علاوہ جیکسن ویل جیگوار جو ٹیم ہے، جو فٹ بال اس امریکن کی فٹ بال ٹیم، اس کے بھی اونر ہیں. پھر اور ہمارے جاوید انور صاحب ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو ملینئرز ہیں اور بلینئرز ہیں. اور مطلب ایک پاکستان کے جو قرضے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر پاکستان کو، جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا، اگر حکومت پاکستان کو صرف فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ان چیزوں کو، کہ آپ کو ایک اعتماد دیں کہ ہم پاکستان میں آپ کی جو انویسٹمنٹس ہیں ان کی حفاظت کریں حفاظت. گے. یہ نہیں کہ ان کو جیسے کاروبار میں نقصان اور فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن کوشش یہ کہی جاتی ہے کہ ایک انوائرمنٹ ایسی بنائی جائے کہ لوگ بالکل. جا کے وہاں پر لیکن انویسٹ کریں. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو بلینز آف ڈالر پاکستان کے اوپر قرضہ ہے، ابھی ہم نے دیکھا کہ میں نے خود $315 پہ جو ڈالر دیا ہمارا آپ نے. کیپٹل ٹی وی کی جو ملازمین ہیں ان کو جو پے بھیجی تھی، جی اور اس کے بعد میں نے 275 پہ بھی بھیجی ہے. جی جی تو ہم یہ بات کرتے تھے کہ اگر آپ افغانستان ٹریڈ پہ تھوڑا سا توجہ دیں، وہاں کی اسمگلنگ روکیں، وہاں پہ ڈالر مسلسل ڈرگس بیچ کر اور ڈالر خرید کر افغانستان بھیجا جا رہا ہے. تو جب جیسے ہی آرمی چیف کو ہی سارا کریڈٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ جو وہ آئے ہیں وزیر اعظم ہیں، وہ تو بحیثیت ان کی کوئی وہ تو ہے نہیں، وہ 22 کروڑ کی مطلب الیکٹڈ تو ہے نہیں وہ. تو انہوں نے سختی کی، اور آرمی چیف نے جب بزنس کمیونٹی سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اب نہیں چھوڑیں گے اور ہم سخت اقدامات لیں گے. اور دیکھتے ہی دیکھے مہینے کے اندر 25 سے 30 35 روپے پر، مطلب ریکارڈ ہے کہ 40 روپے آج تک بھی پیٹرول کی قیمت کم نہیں ہوئی. لیکن اگر یہ ہم اس پہ اور بھی، جس پہ بھی ایک صاحب نے بتایا کہ اگر آپ اسی طریقے سے افغان بارڈر کو سخت نگرانی کریں تو یہ اسی مہینے کی آخر میں 250 ہو جائے گا. تو ہم اگر سیکیورٹی کے حوالے سے، کیونکہ دیکھیں پاکستانی جو ڈاکٹرز ہیں وہ ان کا پاکستان میں بہت انویسٹمنٹ ہے، مطلب بہت سارے چھوٹے سے لے کر بڑے ہاسپٹل تک کہیں نہ کہیں ان کی کوئی نہ کوئی شمولیت کہیں نہ کہیں ضرور ہے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے، خود آپ کتنے پروجیکٹ رن کر رہے ہوتے ہیں سندھ کے اندر، اور کچھ لوگ پنجاب میں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ KPK میں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کشمیر میں کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ تھوڑا سا ہمارے پاکستانیوں کے لیے کہ پاکستان میں ایک تو سیکیورٹی، لا اینڈ آرڈر کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اگر وہ ہو جائے وہاں پہ تو یہاں پہ ہر شخص وہیں پہ بزنس کرے گا اور بڑا فری ہو کے جائے گا. جی ہاں، دیکھیے کہ یہ تو بہت اہم آپ نے چیزوں پہ روشنی ڈالی کہ لوگ جو بھی ہیں، یعنی جو اثاثہ ہیں، ہم نے بات کی پاکستان کے اثاثوں کی جو پاکستان سے باہر ہیں اس کے لوگ، اور جو بہت ساری چیزوں میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، بزنس میں ہیلپ کر سکتے ہیں، سائنس میں ہیلپ کر سکتے ہیں، ٹیکنالوجی میں ہیلپ کر سکتے ہیں، اور صحت، میڈیسن، ہیلتھ کیئر میں کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. اور پاکستان بہت ہی زرخیز زمین ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو آپ نے ابھی بات بتائی اس کا مطلب ہے تھوڑی سی مینجمنٹ کی اچھائی آپ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اگر 315 سے 275 پہ ڈالر آتا ہے جو ہم سب نے دیکھا، تو تقریباً 40 روپے کا فرق پڑ گیا، ایک بہت بڑا فرق ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ابھی اور
پاکستانی روپیہ مضبوط ہوگا، کیونکہ جو دوسری بات تھی اس بلومبرگ میں اسٹاک مارکیٹ کے نمبر 2 ہونے میں ورلڈ ریکارڈ کے، اس میں یہ بھی تھا کہ پاکستانی کرنسی نے بہترین ترقی کی ہے، یعنی مضبوطی کی طرف آنے میں. اور دیکھیں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اپنی ہر ایک کو اپنا دیا جلانا ہے. یاد رکھیے یہ نہیں ہمیں کہ ہمیں کون سا لیڈر کیا دے دے گا، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا کہ وہ جو پریزیڈنٹ کینیڈی کا تھا کہ what you can do for your country, ask not what your country can do for you but what you can do for your country. تو ہمیں بھی اپنے ملک کو اگر ہم سب لوگ کچھ تھوڑا تھوڑا اپنا کنٹریبیوٹ کرتے رہیں اور اس چیز پہ منفی نگاہ نہ رکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، تو یقین کریں کہ آخر ستار ایدھی صاحب اکیلے آدمی تھے اور انہوں نے کیا کیا نہیں کر دیا. دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس چلائی ہے جناب. اور مطلب آپ یہ دیکھیے کہ مطلب جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو ان کا بہت ہی ماڈسٹ قسم کا سیٹ اپ ہوتا تھا، اور انہوں نے سڑک پہ کھڑے ہو کر لوگوں سے پیسے مانگے اور لوگوں نے دیے بے تحاشا پیسے. اور وہ پاکستان کے امیروں کا اس میں حصہ نہیں، اس میں ایک عام عوام نے بہت پیسہ دیا. اسی طرح آپ نے دیکھا کینسر کے کئی ہسپتال، اور ادیب الحسن رضوی صاحب کا ہسپتال، اور انڈس ہاسپٹل. یہ تو ایک ایسی چیزیں ہیں. ابھی لاہور میں بھی ایک ڈاکٹر شہریار نے کینسر کا ہسپتال قائم کیا ہے، جس کی بہت اہمیت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک سونامی کی طرح پاکستان کی اکانومی کو ایسکیلیٹ کریں گی، اور پاکستان کا جو مقدر ہے وہ ہمیشہ چمکنے کے لیے بنا ہے. اور یہ باتیں کوئی فرضی اور مفروضی اور کہانیاں نہیں ہیں، بس اس میں آپ نے دیکھا کہ ذرا نم ہوتے مٹی بہت زرخیز ہے. بالکل. ناظرین، آج کا جو شو تھا ہمارا شکاگو میں تھا، ڈاکٹر طارق بٹ کے ساتھ تھا، اور 2 ایونٹ جو ہیں میں نے کیے یہاں پر، تو ان کی جھلکیاں بھی آپ کو ضرور ہمارے ٹی وی چینلز پر نظر آئیں گی. طارق صاحب سے بات کرنے کا موقع کافی دنوں سے ہم ڈھونڈ رہے تھے اور آج بذات خود ہمیں مل گئے ہیں، تو بہت ساری چیزوں پہ بات کی. بہرحال امریکہ میں رہتے ہوئے پاکستان کو تو ہم نہیں بھول سکتے، کیونکہ وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، وہ ہماری زمین ہے، اور امریکہ جو ہے وہ ہماری خوابوں کی جتنی تعبیر امریکہ نے دی ہے، جس کے لیے آئے تھے وہ ساری خواب پورے ہوئے. تو یہ ملک بھی ہمارا ہے، وہ ملک بھی ہمارا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو لوگ پاکستان کے اندر رہتے ہیں، وہ جو اوورسیز پاکستانی آپ کو الٹی سیدھی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر دو اور وہ کر دو اور جلوس لے کے جاؤ، اور بالکل اس پہ کان نہ دھریں، کیونکہ یہ تو یہاں پہ مزے سے ساری فیسلٹیز جو ہیں اس کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ٹویٹر پہ آ کے اسپیسز پہ اور مختلف گروپوں میں بیٹھ کے واٹس ایپ کے یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ نکلو، تم لوگ یہ کر دو، تم لوگ وہ کر دو. آپ اپنے دل سے سوچیں، جو آپ کا دل کہے وہی کریں. طارق صاحب، کوئی لاسٹ کمنٹس؟ جی بہت بہت شکریہ. میرا یہی خیال ہے کہ جو ہم نے آج گفتگو کی اس میں پاکستان اور امریکہ کی جو ریلیشن شپ ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور پاکستانی امریکنز ہر وقت اس میں کوشاں رہیں گے کہ وہ کس طرح اس ریلیشن شپ کو بہتر اور ایک تنازل میں رکھیں اور اس کو مضبوط رکھیں. اس کے لیے ہم یہاں کے کانگریس سے، سینٹ سے اور پریزیڈنٹ سے باتیں کرتے رہیں گے، چاہے وہ کوئی بھی نقطۂ نظر رکھیں. ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے. آپ نے دیکھا کہ 3 کانگریس جو ممبرز ہیں وہ مسلم بھی ہیں اب، اور صرف ان کے مسلم ہونے سے نہیں، ان کو بہت جو سپورٹ ملتی ہے، جیسے کہ الہان عمر ہیں، رشیدہ طالب ہیں، اور آپ کے آنڈرے کارسن ہیں. یہ لوگ ایک بہت ہی تاریخی حیثیت رکھتے ہیں، اور امریکہ میں بہت سے مسلمان اور پاکستانی مسلمان جگہ جگہ کامیاب ہیں. تو شکریہ آپ لوگوں کا اس گفتگو کو سننے کا، اور آپ لوگ خوش رہیں اور آباد رہیں، اور شکریہ آپ کا یہاں آنے کا. بالکل، تھینک یو سو مچ. ناظرین، ابھی جن ہاسپٹلس کی بات کی شکاگو میں، تو ہم اپنا ٹائم نکال کے کسی دن ان ہاسپٹلس کو وزٹ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستانی امریکنز جو ہیں وہ کس طریقے سے محنت سے یہاں پر جو ہے اپنا مقام بناتے ہیں، اور پاکستانی امریکن کمیونٹی کو کس طریقے سے جوڑے ہوئے ہیں. تو چلیں، اگلے پروگرام تک کے لیے عاصم صدیقی کو اجازت دیجیے. آپ کو بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. خدا حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.